جان، میں دل سے اسکول نہیں جاؤں گا. مجھے اسکول جانا بالکل پسند نہیں ہے. کیوں بلال بیٹا، کیا ہوا؟ تمہیں اسکول جانا کیوں پسند نہیں؟ سب بچے تو خوشی خوشی اسکول جاتے ہیں، تم اسکول کیوں نہیں جاؤ گے؟ نہیں امی جان، مگر میں اسکول نہیں جاؤں گا. امی جان، میری کلاس کے سارے بچے مجھے توتو پیلٹ کہتے ہیں اور میرا مذاق اڑاتے ہیں. مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. ارے بس اتنی سی بات سے پریشان ہو؟ اچھا چلو میں تمہیں پیارے صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتی ہوں. کیا امی جان؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک حبشی غلام تھے اور وہ بھی زبان سے توتلے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ پیار تھا اور وہ انہیں بالکل اپنے گھر کے فرد کی طرح چاہتے تھے اور عزت دیتے تھے. بلال بیٹا، اس وقت بہت تھوڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور سب صحابہ رضی اللہ عنہ کو کوئی نہ کوئی مہارت حاصل تھی اور جہاد کے لیے تیار رہتے تھے. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیونکہ پیدائشی طور پر غلام تھے، اس لیے انہیں تیر اندازی، گھڑ سواری اور تلوار بازی کسی بھی چیز میں مہارت حاصل نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لکھنا پڑھنا سکھایا اور خزانچی کا کام ان کے سپرد کر دیا. امی جان، خزانچی کسے کہتے ہیں؟ بلال بیٹا، مسلمانوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے وظیفے، تنخواہوں، صدقات و عطیات، جنگ کے اخراجات، سب کا حساب کتاب اور لین دین ان کے ذمہ تھا. یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے وزیر خزانہ مقرر ہوئے. اچھا، تو امی جان اب میں سمجھا کہ مسلمانوں کے پہلے وزیر خزانہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے. جی ہاں بلال بیٹا، اور جب مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چنا. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کیونکہ وہ تو توتلے تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور انہیں اذان دینے کے لیے تیار کیا. پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کے لیے مسجد نبوی کی چھت پر چڑھے تو وہ بہت پریشان اور کنفیوز تھے. ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ان کے ہونٹ ساکت تھے. اچھا امی جان، تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر ان کا حوصلہ بڑھایا اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی توتلی زبان میں اذان دی تو اللہ اکبر کی آواز سے مسجد نبوی اور اس کے ارد گرد کا سارا علاقہ گونج اٹھا اور خوشی سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. بلال بیٹا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی توتلی زبان میں اذان بہت پسند تھی اور یوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن بنے. اچھا امی جان، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن تھے. تو بلال بیٹا، کیا ہم ان واقعات سے کچھ سبق حاصل نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس انداز سے حوصلہ افزائی فرمائی کہ ان کی کمزوریاں ہی ان کی طاقت بن گئیں. ان کی توتلی زبان کے باوجود وہ پہلے مؤذن اسلام بنے اور غلام ہونے کے باوجود پہلے خزانچی بنے. بالکل امی جان. ہاں، تو اب آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ اب آپ بھی ان کی طرح اپنی کمزوریوں کو ہی اپنی طاقت بنائیں گے اور اپنے دوستوں کی باتوں سے گھبرا کر بالکل بھی اپنے ٹارگٹ سے پیچھے
نہیں ہٹیں گے اور خوشی خوشی اسکول جایا کریں گے۔ دی امی جان، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کی باتوں سے پریشان نہیں ہوں گا اور کل سے خوشی خوشی اسکول جایا کروں گا۔ بہت اچھا بلال بیٹا، شاباش۔